مشير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صل ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے۔ آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، کہو بے شک۔ ذرا جرت کے ساتھ، ذرا ہمت کے ساتھ دوبارہ کہیے گا، آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم اور جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں پر دربان صحابہ کے حق میں، انجیل صحابہ کے حق میں، تورات صحابہ کے حق میں، پاک زبور کی آیات کی تنزیل صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، ہوئے جنگوی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج جامع مسجد فاروق اعظم کوٹ حسین میں حافظ اشفاق گجر صاحب کی دعوت اور محبت، برادرم عمر جواد قاسمی کے رابطے کی وجہ سے اور دوسرے رفقا بھائی رضوان، ذوالقرنین اور دوسرے برادران کی محبت کی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، ہم نے اپنے وقت پہ نماز بھی ادا کرنا ہوگی، لیکن کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں چند ایک باتیں، چند ایک موتی، چند ایک فوائد کی چیزیں آپ حضرات کی جھولی میں ڈال کر اجازت چاہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 آیات مقدسہ کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کیا۔ میری آج کی تقریر کا عنوان بھی وہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے،
پیچھے نہیں ہٹے، بھاگ نہیں گئے، چھوڑ نہیں دیا، خانہ بدوش نہیں ہو گئے، علاقے سے در بدر پھرنے نہیں چلے گئے، بلکہ اس پر ڈٹ کر کہا اللہ ہمارا رب ہے، مصطفیٰ ہمارے پیغمبر ہیں، ان پر سر پر تاج سجنے والا تاجدار ختم نبوت کا ہے، عظمت صحابہ کے علم بردار بن کر عظمت اہل بیت کو اپنے سینے سے لگا کے دنیا کے کوچے کوچے میں جا کر جنگ سے اٹھنے والا پیغام دنیا کے کونے کونے پر پہنچانے کے لیے جانے والی صداؤں کو، آنے والی آوازوں کو، آنے والے ترانوں کو دنیا میں پھیلا کر 10,000 لاشیں اٹھا کر بچوں کو یتیم کروا کر بیویوں کو بیوہ کروا کے والدین کو بے سہارا چھوڑ کر ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جانے والوں کو صحابہ کے غلام کہا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس کا محافظ کہا جاتا ہے، جو ڈٹ گئے وہ 1400 سال پہلے بھی سرخرو ہو گئے، وہ آج بھی سرخرو ہو کے قبر کی پاتالوں میں اترے ہوئے ہیں، اور ان دیوانوں کا بھی یہی پیغام ہے ثم استقاموا، ہم ڈٹیں گے، ہم ڈٹے ہیں، ہم ڈٹے رہیں گے، اور دنیا کو پیغام امن دے کر یہ بتائیں گے صحابہ بھی راہبر ہیں، اہل بیت بھی راہبر ہیں، نبی مکرم رسالت پناہ بھی ہمارے ماتھے کا جمر ہے، اللہ کی ربوبیت بھی ہمارے ماتھے کا تاج ہے، اسی نام پر جوانیاں لٹائی جائیں گی، ڈٹ کر صحابہ اور اہل بیت کے ترانے گائے جاتے رہیں گے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بات میں یہاں سے نہیں، تھوڑا پیچھے آپ کو لے جا کر سفر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی توحید کا نعرہ 1,24,000 نبیوں نے بلند کیا، 1.25 لاکھ نبی اسی صدا کو لگاتے رہے، لیکن آپ شاید یہ سمجھیں کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے لیے نبوت اور رسالت اور پیغمبری، تبلیغ، تعلیم، تدریس کسی ڈش میں ڈال کر ان کے سامنے رکھ دی گئی، ایسا نہیں ہوا۔ کوئی ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں جسے گھسیٹا نہ گیا ہو، جسے مارا نہ گیا ہو، جسے پیٹا نہ گیا ہو، جس پر ظلم نہ ہوا ہو، جس سے زیادتی نہ کی گئی ہو۔ یہ کسی کی ہڈیاں توڑ دی گئی، کسی کو زمانے میں گھسیٹا گیا، کسی کو کنویں میں ڈال دیا گیا، کسی کو کیچڑ میں اچھال دیا گیا، کسی کو پٹخ دیا گیا، کسی کو مارا گیا، کسی پر جور و جبر کی آندیاں چلی، کسی پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن رب کعبہ کی قسم کوئی ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں جس نے قدم آگے بڑھایا ہو پھر پیچھے ہٹا لیا ہو، آگے بڑھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا ہو، آگے جا کر وہ لوٹ آیا ہو، آگے جا کر منہ پھیر لیا ہو، آگے جا کر توبہ کر لی ہو، آگے جا کر چھوڑ دیا ہو۔ رب کعبہ کی قسم اللہ کی توحید کا نعرہ لگا کے وہ آگے بڑھتے رہے، ظلم سہتے رہے، بربریت برداشت کرتے رہے، لیکن صداؤں میں، آوازوں میں، اذانوں میں، تبلیغوں میں، تدریسوں میں اللہ کی توحید کا جو نعرہ لگایا تھا، جو علم لہرایا تھا، اس پر جوانیاں لوٹاتے رہے، اللہ کی توحید کے نغمے بھی سناتے رہے اور لوگوں کو توحید پرست بناتے بھی رہے۔ لیکن ان 14 لاکھ نبیوں میں سے 18,000 ایسے نبی ہیں جن پر ظلم زیادہ کیا گیا، اور ان 18,000 نبیوں کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے گا، جان سے مار دیا گیا، جان سے۔ 18,000 اللہ کے پیغمبر ذبح ہوئے، کیوں ذبح ہوئے؟ انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی داتا اور مولا ہے، وہی آلہ اور اولا ہے، لیکن اسی صدا پر انہیں مارا گیا، گھسیٹا گیا، حتیٰ کہ تخت دار پر چڑھا دیا گیا، کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، کسی کو مار کر زندان میں ڈال دیا گیا، کسی کی لاشیں کو زندان سے اٹھایا گیا، کسی کو بھوکا رکھا گیا، کسی کو پیاسا رکھا گیا، لیکن ان ساری صداؤں کی بدولت ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے سمجھوتا کر لیا ہو، ایسا نہیں ہوا کوئی پیچھے ہٹ گیا ہو، ایسا نہیں ہوا کوئی چھوڑ کر چلا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا کسی نے اپنی نبوت سے استعفیٰ دے دیا ہو، ایسا نہیں ہوا کسی نے اپنی رسالت سے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، بلکہ وہ ڈٹے تھے، ڈٹے ہیں، اور قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کو یہی پیغام ملا۔ 18,000 نبی ذبح کر دیے گئے، لیکن ان ذبح ہونے کے باوجود بھی اللہ کا نام بھی روشن رہا، جو خدا کے نام پر کٹ گئے ان کا نام بھی روشن رہ گیا۔
رہا یا نہیں رہا؟ رہا یا نہیں رہا؟ میں انہی پیغمبروں کی صف میں سے ایک پیغمبر آپ کے سامنے بطور تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کا نام ہے حضرت حنظلہ بن صفوان. کیا نام ہے؟ نبی کا نام سننا بھی عبادت ہے، لینا بھی عبادت ہے. سن کر ثواب لے لیا، اب بول کر بھی ثواب لے. حضرت حنظلہ بن صفوان. کیا نام ہے؟ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام. اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی. نبوت لے کر جب وہ آئے، سب سے پہلے اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے، اپنے خاندان کے، اپنے ملک کے، اپنے شہر کے وڈیرے کے پاس، چودھری کے پاس، لمبردار کے پاس گئے. اور مزے کی بات ہے، ان کا جو لمبردار ہے وہی ان کا بادشاہ ہے، وہی ان کا راہبر ہے، وہی ان کا رہنما ہے، وہی پنچایتوں کے فیصلے کرنے والا، وہی حکومت کرنے والا. وہ اکیلا ایک بندہ ہے. حضرت حنظلہ بن صفوان اس کے پاس گئے اور جا کر فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت، آج میری زندگی میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کیا؟ وہ فرمانے لگے مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا دیا ہے، مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنا دیا ہے. جب یوں کہا، کفر کا طریقہ یہی ہے، منافقوں اور کافروں کا طرز یہی ہے. وہ کہنے لگا او حنظلہ رولا نہیں پانا، جیڑی تو گل آکھی ہے نا ایک کسی نے دسنی کوئی نہیں. حضرت حنظلہ نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ 2 دن سوچ لو، اگر تم اپنا یہ دعویٰ واپس لے لو تو میں بادشاہت میں سے حصہ دے دوں گا. حضرت حنظلہ نے مسکرا کے کہا ایسی لاکھوں بادشاہتیں اپنے رب کی ربوبیت پر قربان، قربان. وہ کہنے لگا 2 دن کی مہلت ہے، سوچ لو، 2 دن کے بعد پھر بات ہوگی، ملاقات ہوگی. حضرت حنظلہ چلے گئے. 2 دن کے بعد بادشاہ خود ان کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا حنظلہ مجھے پتہ ہے تجھے عقل آ گئی ہوگی، تیری طبیعت فریش ہو گئی ہوگی، اب ایسا کرو کہ رات میرے گھر آ جانا، انشاءاللہ وہاں پہ تمہیں سب کچھ جو جو تجھے چاہیے وہ دے دوں گا. حضرت حنظلہ نے کہا تو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں پیچھے ہٹ گیا؟ پوچھا کیا مطلب؟ بادشاہ نے کہا میرے دل میں ہے کہ 2 دن میں تو نے سوچا ہوگا بادشاہت مل جائے گی، اچانک یہاں سے وہاں چلا جاؤں گا، اچانک رتبے اور مقام مل جائیں گے. حضرت حنظلہ نے کہا ان 2 دنوں میں قدم آگے تو بڑھا ہے، پیچھے نہیں ہٹا. اچھا؟ اس نے کہا شہر کے سب سے گندے کنویں میں، جو شہر کے مین چوک میں تھا، اس گندے کنویں میں حضرت حنظلہ کو ڈال دیا جائے. غلاظت، گندگی، بدبو، مٹی، کیچڑ. حضرت حنظلہ کو اس کنویں میں ڈال کر اوپر سے ایک پتھر رکھ کر اسے بند کر دیا گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا حنظلہ اللہ کو پکارتے کہ ربا مینوں کیڑے پاسے لا دیتا ہے، مینوں کیڑے پاسے پھنسا دیتا ہے. لیکن حضرت حنظلہ نے اس تاریک راتوں میں بھی اللہ سے یہی التجا کی، ربا مجھے قید تو کر دیا گیا، مجھے ہمت دینا، مجھے زندگی دینا، تاکہ تیری توحید کا نعرہ میں دنیا میں بلند کرتا رہوں. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، دن بھی رات بھی پتہ نہیں چل رہا. ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ دن چڑھ گیا، رات ہو گئی، صبح ہو گئی، شام ہو گئی. مزے کی بات ہے کہ حضرت حنظلہ کا صرف ایک صحابی ہے. کتنے صحابی ہیں؟ کتنے صحابی ہیں؟ میں نے کہا صحابی ہوتا ہے، چاہے وہ ابوبکر ہو، صحابی ہے، چاہے وہ عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسن، حسین، امیر معاویہ، سعید، عبد الرحمن ہو. ایک صحابی، ایک، لیکن ہے تو صحابی. اب وہ صحابی مشکیزے میں پانی بھرتا ہے، مزدوری اس کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں اس مشکیزے سے پانی بھر کے آتا ہے. رات کی تاریکی میں بادشاہ کے ڈر میں، علاقے کے فوج کے ڈر سے رات کی تاریکی میں اس سوراخ کے پاس آیا جس میں اللہ کا نبی تھا. آ کر کہنے لگا یا نبی اللہ صحابی حاضر ہے. میں نے کہا صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو وفادار ہو، صحابی کہتے ہی اسے ہیں. یہ کسی نبی کا صحابی ہو تب بھی، یہ کسی جماعت کے صدر کا صحابی ہو تب بھی، یہ کسی ذمہ دار کا صحابی ہو تب بھی صحابی وہی ہوتا ہے جو وفادار ہو. یا نبی اللہ مجھے حکم کیجئے،
میں نے کہا میرے جیسا کم ایمان والا کوئی ہوتا تو کہتا مینو اتھوں کڈو، مینو بھجا لاؤ، مینو اتھوں لے کے چلے جاؤ، میرا سمجھوتا کروا دو، میں تھک گیا۔ لیکن میں قربان حضرت حنظلہ کے قدموں پر، فرمانے لگے اے صحابی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میرے قریب نہ آنا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتے ہے؟ آپ کا تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، میرے سوا آپ کا کوئی نہیں، آپ کا میرے سوا کوئی نہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں ایک دوسرے کو؟ میں بھی آپ کے لیے جان دے دوں گا۔ حضرت حنظلہ نے فرمایا نہیں، اگر تم میرے ساتھ رہا تو یہ فوج تجھے بھی مار ڈالے گی، تمہیں ابھی بڑا کام کرنا ہے۔ پوچھنے لگا میں کیا کر سکتا ہوں؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، اسے کہا کہ کل آنا، ابھی چلے جاؤ۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی آ رہا ہے، زمین کانپ رہی ہے، لگتا ہے کوئی دور سے قافلہ چلا آ رہا ہے۔ وہ صحابی چلے گئے، ایک روایت میں پڑھ کے حیران ہوا، وہ صحابی واپس چلے گئے۔ اب بادشاہ آیا، بادشاہ نے آ کے کہا 7 دن ہو گئے حنظلہ، تجھے کھلاتا بھی میں رہا، پلاتا بھی میں رہا، خدمت بھی میں کرتا رہا، تجھے محبت بھی میں دیتا رہا، تیرے محلے میں بھی میں رہتا رہا، تجھے نام بھی میں نے دیا، تجھے کام بھی میں نے دیا، اب تو آ کے اپنی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو بات کیسے بنے گی؟ حضرت حنظلہ نے کہا میں اسی جگہ کھڑا ہوں۔ اس نے کہا تو تباہ ہونے والا ہے، تو برباد ہونے والا ہے۔ حضرت حنظلہ نے مسکرا کے کہا میں تباہ تب ہوں گا جب اپنے مشن پہ سمجھوتا کروں گا، میں برباد تب ہو جاؤں گا جب اللہ کی توحید کے نعرے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بادشاہ نے پوچھا اب بھی نہیں بدلا؟ حضرت حنظلہ نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے مٹی کے تودے گرائے، حضرت حنظلہ کے یہاں تک مٹی آ گئی۔ بادشاہ نے کہا ابھی صرف ایک مٹی کے تودے کی بات ہے، تیرے سر تک مٹی آ جائے گی، ابھی بھی سوچ لے، ایک دن اور دے دیتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں پھر صحابی آ گیا۔ صحابی نے کہا یا نبی اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگے اب مجھے نہیں ملنا، واپس چلے جاؤ۔ نبی اللہ میں کروں گا کیا؟ فرمانے لگے بس ڈٹے رہنا، بس ڈٹے رہنا، آج کے بعد جو میرا مشن ہے وہ تجھ ایک سے چلے گا، تیری طرف سے جائے گا، تیری طرف سے آگے بڑھے گا۔ بادشاہ آیا، کہنے لگا حنظلہ آخری موقع ہے۔ حضرت حنظلہ نے کہا تم مجھے مارنا چاہتے ہو مار ڈالو، اگر میں سمجھوتا کروں گا تو رب سے غداری کروں گا، اگر میں اس پر لین دین کر لوں گا تو رب سے دھوکا ہوگا، اس لیے تم مجھے مار کے دیکھو تو صحیح، میں نے جو مشن دنیا میں لا کر لوگوں کے درمیان دے دیا، میرے مرنے کے بعد لوگ بتائیں گے کہ ہم کھڑے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک تودہ بھی حضرت حنظلہ کے اوپر گرایا گیا، حضرت حنظلہ کی آواز کو دبا دیا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ لیکن ایک اصول سمجھیے، دنیا میں جو ڈٹ جاتا ہے، علماء خصوصی توجہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں خود منزل تک پہنچاتے ہیں، ان کے کاز کو، مشن کو، نظریات کو۔ اگر ان سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو بدلہ خود خدا لیتے ہیں۔ حضرت حنظلہ کو مار دیا گیا۔ آج تک شاید ہم میں سے کسی نے حضرت حنظلہ کا نام نہ سنا ہو، لیکن اللہ کا قرآن کہتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ اس عذاب کے اندر جن لوگوں کو عذاب ملا، ان لوگوں میں ایک قوم حضرت حنظلہ بن صفوان کی بھی تھی، جنہوں نے نبی کو قتل کر ڈالا۔ بدلہ نبی نے نہیں لیا بلکہ خود خدا نے لیا تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ جی ڈٹے رہنے والی بات تو سمجھ آتی ہے، وہ تو نبیوں کی، آپ اپنی کیجئے۔ میں نے کہا حق نواز کو دیکھو، اب تک ڈٹا ہے، ڈٹا ہے یا نہیں ڈٹا؟ مجھے کہنے والے نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آج دیکھو لاکھوں اس کے روحانی فرزند ہیں، اگر بندہ دنیا میں منظر پہ نظر بھی نہ آئے، مشن باقی ہو تو سمجھو کہ حق نواز ڈٹا ہے۔ اسار القاسمی نظر نہ بھی آئے، پھر بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مشن پہ لوگ کھڑے ہیں، سمجھو اسار القاسمی ڈٹا ہے۔ اگر ضیاء الرحمن فاروقی نظر نہ بھی آئے تو سمجھو اس کا بیٹا کھڑا ہے، تو سمجھو ضیاء الرحمن ڈٹا ہوا ہے۔ اگر اعظم طارق نظر بھی نہ آئے تو سمجھ لیجئے سمجھوتے کے بغیر
लोगों के बातों में आकर अपने मिशन से हटे बगैर, नजरियात को छोड़े बगैर, अपने काज से समझौता किए बगैर इमाम आजम तारक शहीद अपने जिस्म पर अगर 52 गोलियों का हार पहनकर कब्र की पाताल में उतर चुके हैं, तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं एक बंदा जान देकर समझौता कर गया। लेकिन यह समझिए, एक बंदा 52 गोलियां खाकर लाखों सुन्नियों को बेदार कर गया। आज हर गली कूचों में हक नवाज जंगली के, इसारुल कासमी के, जियाउर रहमान फारूकी के, आजम तारक अलीशर हैदरी के नारे बुलंद करने वाले नौजवान ये बता रहे हैं कायदीन कब्र में उतर गए, लेकिन जो बचा है उसे नजरियात कहते हैं, उसे सहाबा वाली इबादत कहते हैं। जब तक दुनिया में एक बंदा भी हक नवाज के मिशन का नारा लगाता रहेगा तो समझो कि मिशन जिंदा है, समझो कि हक नवाज जिंदा है, इसारुल कासमी जिंदा है, आजम तारक अलीशर हैदरी, जियाउर रहमान फारूकी जिंदा हैं और दुनिया को बता रहे हैं हमारे कब्र में उतरने से उस पौधे की मानी हो गया। हम एक दाना डालते हैं 700 दाने बनकर निकलते हैं। हमारे 10,000 लाशें जब कब्र में उतारे गए वो कनोपियां बनी, वो कई गुना बन के दुनिया में मैदान में निकल आए। आज लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में सहाबा के दीवाने जंगवी वाला काम भी कर रहे हैं, कासमी वाला नज़म भी ला रहे हैं, जियाउर रहमान फारूकी जैसी तबलीग भी ला रहे हैं, आजम तारक जैसा जो जबले इस्तकामत भी बन रहे हैं, अलीशर हैदरी वाला इल्म भी दुनिया में फैला रहे हैं और बता रहे हैं वहां हंजला नहीं पीछे हटा था, वहां सिद्दीक नहीं हटा था, यहां पे हक नवाज के तराने भी लगाए जाएंगे, अज़मत अहले बैत के फसाने भी दुनिया को सुनाए जाएंगे। आप कहेंगे कि पैगंबर की बात कर दी, आप तो सहाबा वाले हैं। आइए एक सहाबी की झलक देकर आगे बढ़ रहा हूं। मेरे नबी के 3 सहाबी, कितने? 3 सहाबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। 1,40,000 कमोवेश सहाबा जो अल्लाह के नबी के सहाबा हैं, जियाउर रहमान फारूकी का बेटा ही बताएगा उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। सबसे पहले सहाबी हैं हजरत खब्बाब इब्न अदी। क्या नाम है? वो बोलो तो सही सारे मिलकर। खब्बाब इब्न अदी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। उन्हें हुक्मरानों ने कहा एक तरफ तुझे फांसी लगे, दूसरी तरफ तेरे मोहम्मद को फांसी लगे, तू बता तो सही तू बचेगा या मोहम्मद के लिए अपनी जान दे देगा। हजरत खब्बाब इब्न अदी ने एक जुमला कहा, उन्होंने, मेरा ईमान विजदान कहता है, उन्होंने यूं कहा होगा, ओ बदबख्तो जरा हिसाब ता सही ला लियो, एक उस्ताद है तो दूजा शागिर्द है, एक पीर है तो दूसरा मुरीद है, एक वडेरा है तो दूसरा छोटा है। हजरत खब्बाब इब्न अदी ने फरमाया तुम तो कहते हो कि फांसी के फंदे 2 हों, एक पे खब्बाब को चढ़ाया जाए, दूसरे पे मोहम्मद को नाउज़ुबिल्लाह चढ़ाया जाए। हजरत खब्बाब की तो ये ख्वाहिश है एक तरफ फांसी का फंदा हो जो खब्बाब के लिए हो, दूसरी तरफ मेरे मोहम्मद के कदमों पर एक कांटा तुमने चबोना हो, मैं अपने आप को फांसी के फंदे पे चढ़ा जाऊंगा और मोहम्मद को एक कांटे से भी बचा जाऊंगा। ये मोहम्मद के सहाबा हैं। दूसरे सहाबी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं उनका नाम है दहिया कल्बी। क्या नाम है? दहिया कल्बी सबसे खूबसूरत सहाबा में से। तीसरे सहाबी उनका नाम है हजरत हुज़ैफा सुहैमी। क्या नाम है? सारे मिलकर जरा बुलंद आवाज से। नबी पाक की वफात के बाद सहाबा ने एक जंग लड़ी शाह रूम के खिलाफ। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस जंग में थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस जंग में थे। जाहिरन मुसलमानों को फतह न हुई और 600 मोहम्मद के सहाबा गिरफ्तार हो गए। कितने? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रूम अंपायर, उसका बादशाह अपने तख्त पर बैठा है। तख्त पर बैठकर उसने देखा कि सामने 600 कैदी बांधे हुए हैं। उसने अपने तख्त पर बैठकर कहा वो जो सबसे आगे खड़ा चमक रहा है जरा उस खूबसूरत नौजवान को मेरे पास लाओ।
حضرت حذیفہ سہیمی کو لایا گیا. بادشاہ نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں محمد کا غلام ہوں. محمد کا غلام ہوں. تیرا نام کیا ہے؟ عمر کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام حذیفہ سہیمی ہے، میری عمر 21 سے 22 سال ہے. بادشاہ شاہ روم نے کہا تجھے پتہ ہے تو کتنا خوبصورت ہے؟ بادشاہ کہہ رہے دشمن کہہ رہا ہے تجھے پتہ ہے تو کتنا خوبصورت ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں. وہ کہنے لگا شاہی شیشہ منگواؤ. شیشہ لایا گیا، حضرت حذیفہ کو دکھایا گیا. حضرت حذیفہ کو دکھا کر وہ کہنے لگا اے حذیفہ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ 600 بندے قیدی ہیں، کوئی ایک ہی ہوئے جڑا تیرے نال ورگا خوبصورت ہوئے. حضرت حذیفہ نے کہا خبردار ان کو کچھ نہ کہنا، یہ میرے امام ہیں. ان کو کچھ نہ کہنا، میرے امام ہیں. بادشاہ نے کہا تیرے لیے ایک پرپوزل ہے، آفر ہے. ہمارے ہاں موبائل کمپنیاں آفرز لگاتی ہیں، کوئی جوتے والی دکان، کوئی کپڑوں والی، کوئی بیگوں والی آفرز لگاتی ہیں، ہم بھاگ کے ادھر جاتے ہیں. شاہ روم نے کہا اے حذیفہ تیرے لیے آفر یہ ہے کہ تو میرے ساتھ معاہدہ کر لے، تجھے میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا. تجھے اپنی بیٹی کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سسر چاہ رہا ہے کہ میری بادشاہت اسے مل جائے. حضرت حذیفہ نے کہا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ کہنے لگا محمد کو چھوڑنا پڑے گا، محمد کو چھوڑنا پڑے گا. حضرت حذیفہ نے کہا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بادشاہ کہنے لگا آدھی بادشاہت بھی، میں نے پہلے بتایا حضرت حنظلہ کو بھی آفر ہوئی، وہ نبی ہے، یہ صحابی ہے، اسے بھی آفر ہوئی. حضرت حذیفہ نے کہا محمد پہ قدموں پہ لگنے والی مٹی پہ ایسی 50 بادشاہتیں قربان. تم بات کرتے ہو؟ بادشاہ کو غصہ آیا. شاہ روم ہے، آپ نے سنا ہے، علماء کو پتہ ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے بھی بادشاہ آئے، ایک ایران اور روم کا بادشاہ بڑا آکڑ والا، بہت زیادہ بدماشی کرنے والا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ محمد کا صحابی بول رہا ہے. اس نے کہا اچھا میں تیری ہیکڑی ہونی کرنا. اس نے ایک محل خالی کروایا، ایک محل خالی کروا کے 6 نوجوان لڑکیوں کو اس محل میں بھیجا، ایسے برہنہ کپڑے پہنا کر انہیں اس محل میں بند کر دیا، اور حضرت حذیفہ کو پکڑا، انہیں بھی اسی محل میں بند کر کے باہر سے لاک کر دیا. 7 دن کے بعد بادشاہ نے کہا او حذیفہ نو کڈو، دی ساری اکڑی نکل گئی ہوگی. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس گھر سے وہ عورتیں نکلتی وہ مسکرا رہی ہوتی. حضرت حذیفہ شرمندگی کی وجہ سے نظریں جھکائے ہوتے، لیکن معاملہ الٹ گیا، وہ عورتیں رو رہی ہیں، حذیفہ مسکرا رہے ہیں. بادشاہ بڑا پریشان. میں نے پہلے کہا ثم استقاموا، ہمارا کام صرف ایک لفظ میں پورا ہو گیا، ڈٹے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے. جیلیں آئیں، ہتھکڑیاں آئیں، بیڑیاں آئیں، سزائیں آئیں، سفری پابندیاں آئیں، ہمارا کام صرف ڈٹنا ہے. حضرت حنظلہ تو اکیلے تھے. جب وہ عورتیں نکلیں، جو سنگار انہوں نے 1 ہفتہ پہلے کیا تھا وہ ویسے ہی تھا، جو کپڑے 1 ہفتہ پہلے پہنے تھے وہ ویسے ہی تھے، جو سرخی پاؤڈر لگائے تھا وہ ویسے ہی تھا. بادشاہ کو غصہ آیا، عورتیں رو رہی ہیں. بادشاہ نے ان کی سردار عورت سے پوچھا کی بنیا؟ وہ چیخ کر کہنے لگی ہے بادشاہ سلامت کیدے پیٹے پایا ہے، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو رب دا فرشتہ ہے. یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو خدا کا فرشتہ ہے. کیا مطلب؟ کہنے لگی کون سا طریقہ ہے جو ہم نے آزمایا نہیں، کون سا ہتھیار ہے جو ہم نے چلایا نہیں اپنے حسن کا، لیکن رب کعبہ کی قسم ان 7 دنوں میں حنظلہ نے حذیفہ نے 1 مرتبہ بھی اپنی نظر اٹھا کے ہمیں نہیں دیکھا ہے. میں نے کہا اسی کو اللہ کے قرآن نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. میں نے کہا پھر پتہ چلا حذیفہ ڈٹے تھے، اللہ نے مدد کر چھوڑی. بادشاہ نے کہا اچھا اس نے اتنی بڑی جرت کی، میرے ہر امتحان میں مجھے للکارتا ہے، ایسا کرو اسے میرے تخت کے سامنے باندھ دو. اب رسی نہیں لائی گئی، آپ تصور کریں گے کوئی سنگلی لائی جائے گی، کوئی رسی لائی جائے گی. تخت کے بالکل سامنے دیوار کے ساتھ حضرت حنظلہ کے یوں ہاتھ کھڑے کیے گئے اور ان کے درمیان کیل ٹھونک کر انہیں باندھ دیا گیا، کیل لگا کر، میخیں جا لگا کر
حضرت حنزلہ کے جہاں جہاں میخیں لگ رہی ہیں وہاں وہاں سے خون بہہ رہا ہے، اور خون کو دیکھ کر روم کی عورتیں گھر سے نکلیں اور نکل کر کہنے لگی اے بادشاہ سلامت، 2.5 پتر لے لو، ایک حذیفہ سانو دے دو، خوبصورت اتنا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تم کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی ہم اپنے 2 بیٹوں کے بدلے ایک حذیفہ کو لیں گے، اسے اپنا بیٹا بنائیں گے اور اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر کے اسے اپنا رشتہ دار بنا لیں گے۔ اس کے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، کسی مشیر نے آ کے کان میں کہا بادشاہ سلامت ایویں گل نہیں بننی، تہاڈا روب گھٹ ہو گیا، یہو جہا عبرتناک انجام انہوں دیو تاکہ دنیا یاد کرے کہ بادشاہ نے کوئی بدلہ لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اسے جلا دیا جائے، حضرت حذیفہ کو جلا دیا جائے۔ کڑایا منگوایا گیا، اس میں تیل ڈال کر جلایا گیا۔ روایات کہتی ہیں کہ کئی دن تک تیل کو جلایا گیا۔ جب وہ ابلنے لگا حضرت حنزلہ کو اٹھا کر اس تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا۔ اس میں ایک روایت میں مولانا نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب اس کڑاہے میں تیل جلنا تیار ہو گیا، اس کے اوپر سے کئی فٹ کی بلندی سے ایک پرندہ اڑ رہا تھا، اتنی تیز آگ تھی کہ وہ پرندے کے پر جل گئے اور اسی حالت میں وہ اس تیل میں گر گیا، چند لمحات میں اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ حضرت حنزلہ کو اٹھا کر اس تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن ایک بادشاہ کے وزیر نے آ کے مشورہ دیا بادشاہ سلامت لوکاں ویکھتا لیا لیکن ڈر نہیں مکیا۔ بادشاہ نے کہا کیا کریں؟ وہ کہنے لگا اس کی ہڈیوں کو نکالو، روم کے ایک ایک چوک میں اس کی ایک ایک ہڈی کو لٹکا دو، اگر آج نکالو گے تو پھر تو شاید ہڈیاں مل جائیں، ورنہ اگر 1 دن اور دیر کر دی تو وہ بھی پگھل جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے۔ اس نے کہا بیلچہ لے کر اس کڑاہے میں ڈالا جائے اور حذیفہ کی ہڈیوں کو نکالا جائے۔ میں نے ایک دعویٰ کیا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب ہم ڈٹ جاتے ہیں اللہ مدد کرتے ہیں، جب ہم ڈٹ جاتے ہیں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، ہمارے بدلے بھی اللہ لیتا ہے، ہماری پوریاں بھی اللہ کرتا ہے، ہماری نصرت بھی اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں 3 دن کے بعد جب بیلچہ ڈال کر حضرت حذیفہ کی ہڈیوں کو اس کڑاہے سے نکالنے کی صحیح اور کوشش کی گئی، جب اس میں بیلچے کو ڈالا گیا، رب کعبہ کی قسم 3 دن کے بعد بھی جب ہڈیاں نکالنے کے لیے لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے، حضرت حذیفہ سہیمی صحیح سلامت اس کڑاہے سے باہر آ گئے۔ 3 دن کے بعد باہر آ گئے۔ میں نے کہا میرے مشن کو سچائی کی دلیل مل گئی، میرے مشن کو بھاگ لگ گئے کہ 3 دن کی سزا کے بعد بھی 3 دن یہاں وہاں تو 3 دن کڑاہی میں ڈالا گیا، یہاں حق نواز کو 2 دن الٹا لٹکایا گیا، وہاں حذیفہ سے ہی سلامت نکل آئے، یہاں حق نواز مسکراتے نظر آئے، وہاں میں نے کہا میاں والی کی جیل ہے، جیلر نے کہا حق نواز تو باز آ جا نہیں تو تینوں پٹھا ٹنگاں گے۔ 2 دن الٹا لٹکانے کے بعد جیلر نے کہا مولوی نو لاؤ، ایدی طبیعت فریش ہو گئی ہوئے گی تے لیکن جس ٹائم لاؤ تے مینوں سد لینا، میں بھی ویکھنا چاہنا کہ اتنی سزا کٹن تو بعد حق نواز دی حالت کی ہے۔ جب حق نواز کو اتارا گیا جیلر کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ حق نواز مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، ہمیں کوئی دلیل پوچھنے کے لیے یہ نہ کہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، بلکہ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم آدم سے آئے ہیں، ہمارا آغاز آدم سے ہے، ہمارا آغاز دنیا کے آغاز سے ہے، ہمارا آغاز دنیا کی ابتدا سے ہے۔ ہر جبر کے وقت جب حق بن کر استقامت کے پہاڑ کھڑے تھے، وہ میرے بزرگ تھے، وہ میرے راہبر تھے، وہ میرے رہنما تھے۔ مارنے والوں نے مار کر دیکھ لیا، کاٹنے والوں نے کاٹ کر دیکھ لیا، بلڈوزر کرنے والوں نے بلڈوز کر کے دیکھ لیا، پولیس مقابلے میں لے جا کر دیکھ لیا، دوسرے کاموں میں لے جا کر دیکھ لیا، لیکن رب کعبہ
کی قسم ہم کل بھی ڈٹے تھے، ہم آج بھی ڈٹے ہیں، کٹنے کے باوجود، مٹنے کے باوجود، ذبح ہونے کے باوجود یہ تعداد کم نہیں ہوئی، یہ ہزاروں سے لاکھوں بن چکے ہیں، یہ لاکھوں سے کروڑوں بن چکے ہیں، اور بتا رہے ہیں سب کچھ دینے کے بعد ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے صرف ایک کام کیا۔ کل بڑے ڈٹے تھے، آج ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر دلیل لینی ہے تو کتنی دلیل مانگو گے؟ عبد الغفار قاسمی چلے گئے، عمر جواد قاسمی وہی تو ہے، اعظم طارق چلے گئے، معاویہ اعظم وہی تو ہے، حق نواز چلے گئے، بیٹا مسرور نواز وہی تو ہے، مختار سیال چلے گئے، آصف سیال وہی تو ہے، علی شر حیدری چلے گئے، ان کے بھائی وہی تو ہیں، ضیاء الرحمان فاروقی چلے گئے، بیٹا وہی ہے یا نہیں ہے؟ صرف ایک پیغام ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے ڈٹے رہنا، کوئی آزمائش آئے ڈٹے رہنا۔ یہ چھوٹی موٹی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا کہ جی فلاں جگہ تے ساڑھے گھر افسوس ہویا تے حافظ اشفاق گجر صاحب کوئی نہیں آئے تے اسی تواڈے نال کوئی نہیں۔ اتنے کمزور رشتوں کی ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کسی واقعے کا نہیں علم، نہ میں جانتا ہوں کہ کچھ ایسا ہوا، میں اپنی بات کر لیتا ہوں کہ اگر ہم کاز اور مشن کے لیے لگیں، میں یہ اعتراض لدھیانوی صاحب پہ کروں کہ میری والدہ بیمار تھی، انہوں نے نہیں پوچھا، اس وجہ سے میں جماعت چھوڑ دیتا ہوں، رب کعبہ کی قسم چھوڑ دوں تو کوئی حق بنتا ہے، اس کی وجہ ہے ہمارے صحابہ کے ساتھ رشتے اتنے کمزور نہیں ہیں، ہمارے اپنے اکابر قائدین کے ساتھ اتنے رشتے کمزور نہیں ہیں۔ ہم تو ان صحابہ کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے محمد کے لیے وفائیں نبھائیں، محمد کے لیے جوانیاں لٹائیں، محمد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب خدا، نور خدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید ذیشان، روح گلستان، شمع فیروزہ، صاحب کون و مکان، جانشین عبداللہ، جگر گشائے آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب کون و مکان، سید الاولین، سید الاخرین، اکرم الاکرمین، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، عطرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، استقامت کائنات، جرت کائنات، جہاد کائنات، ایمان کائنات، وجدان کائنات، ایقان کائنات، اخلاق کائنات، مسکراہٹ کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اتنے کمزور نہیں، جوانیاں لٹی، بدر قائم ہوا، احد میں چلے گئے، خندق و خیبر میں اترے، تبوک و یرموک میں گئے، تیرے میمونہ ذات الرقاع میں چلے گئے، لیکن جب محمد کے لیے کلمہ پڑھ کے عہد وفا کر لیا تھا، پھر جوانیاں لٹانے کے باوجود بھی محمد اکیلے نہیں، بدر میں جانے کے بعد محمد اکیلے نہیں، خندق و خیبر میں اترنے کے بعد محمد اکیلے نہیں، ہجرت میں جانے کے بعد محمد اکیلے نہیں، کیونکہ وعدہ وفا صدیق کی الف نے کیا تھا، وعدہ وفا طفیل دوسی کی یاد تک نبھایا جا رہا ہے، اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے ہم سے سب کچھ بھی محمد لے جائیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پھر بھی آخری دم تک محمد کے وفادار رہیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں ڈٹے رہنا ہے، ہمارے ذمہ صرف ایک کام ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ مجھے کوئی کہتا ہے جی کافر تنگ کریں تب تو ڈٹتا بندہ ٹھیک لگتا ہے، اگر کوئی انتظامیہ والے تنگ کریں تب بھی ڈٹے رہنا ٹھیک لگتا ہے، جدو اپنے گھروں لوگ کی تنگ کرن تے کی کریے؟ میں نے کہا صحیح ڈٹنے کا وقت تو وہی ہے، صحیح تو ڈٹنے کا وقت وہی ہے۔ میرے محمد کے چچا نے تنگ کیا یا نہیں کیا؟ میرے محمد کے محلے والوں نے تنگ کیا یا نہیں کیا؟ میرے محمد کے عزیز و اقارب نے پیچھا نہیں چھوڑا، لیکن محمد تھے کہ ڈٹے تھے؟ آقا ڈٹے ہوئے تھے یا نہیں ڈٹے تھے؟
آقا میدان میں کھڑے تھے یا نہیں کھڑے تھے؟ 10 محرم کے دن میں لیا چلا گیا، لیا سے آگے کروڑ لالی سن، اور کروڑ لالی سن سے آگے ایک رضائی شاہ علاقہ ہے، وہاں مجھے جانا ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں کے ایک صدر تھے جو 1997 یا 98 کو شہید ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسے شہید ہوئے؟ ابھی بات چل رہی تھی تو بات بکھر گئی، کوئی اور موضوع شروع ہو گیا۔ جب میں بیان کر کے واپس نکلا تو میرے ساتھ جو میرا راہبر تھا اس نے میری گاڑی رکوائی اور رکوار کر کہا یہ جو موڑ ہے اس موڑ کے دائیں جانب ایک جنگل ہے، مجھے دکھایا گیا۔ کہنے لگا کہ ہمارے جو لیا کے صدر تھے، کروڑ لالی سن کے صدر تھے، ان کو اس جنگل میں ذبح کر دیا گیا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے کہ ان کا ایک کارکن تھا، وہ کہنے لگا کہ رات کی تاریکی ہے، میرا علاقہ چوروں اور ڈاکوؤں والا ہے، میں اکیلا کیسے جاؤں گا، جانا بھی ضروری ہے۔ تو صدر نے کہا میں جاؤں گا، کیونکہ امیر قوم کا خادم ہوتا ہے، امیر قوم کا خادم ہوتا ہے، میں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا، کارکنوں نے کہا امیر صاحب آپ نہ جائیے، صرف چور ڈاکو آپ کے دشمن نہیں، دشمن صحابہ بھی آپ کا دشمن ہے، وہ ماریں گے۔ فرمانے لگے اگر ایک کارکن کے لیے ایک امیر چلا گیا تو میرے لیے یہ بھی کامیابی ہے۔ وہاں سے نکلے، اس موڑ پر کے قریب اس کا بستی اور گھر تھا، اسے چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ دشمنان صحابہ نے انہیں دبوچ لیا، پکڑ لیا۔ رات کے 2 بجے ہیں۔ میں نے کہا کیسا منظر ہوگا، اللہ رب العزت کی رحمت بھی جوش میں ہوگی۔ سب سے پہلے ہمارے اس امیر کی داڑھی کو آگ لگائی گئی، جلایا گیا اور ان بدبختوں میں جب وہ پکڑے گئے ان میں سے ایک نے اعتراف کیا کہ ہم داڑھی جلا کے، ہمارے سردار نے کہا اس داڑھی میں ہم چھلیاں بھونیں گے۔ داڑھی کو جلایا گیا، پھر ناک کو کاٹ دیا گیا، پھر کان کو کاٹ دیا گیا، پھر آنکھوں کو نکال دیا گیا، پھر ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا، پھر زبان کو کاٹ دیا گیا، پھر جسم میں بازوؤں کو کاٹ دیا گیا، پھر قدم کو کاٹ دیا گیا، پاؤں کاٹ دیے گئے۔ وہ جب یہ باتیں سنا رہا تھا تو اس شہید کا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرا بھائی وہ کہنے لگا کہ فاروقی صاحب میرے رونے کا مقصد یہ نہیں کہ میرا باپ چلا گیا، مجھے یاد آ رہی ہے، میرا رونے کا مقصد یہ ہے کہ کب وقت آئے گا میں اپنے باپ کی سنت کو زندہ کر جاؤں گا، کب وقت آئے گا۔ میں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میرے باپ دنیا سے چلے گئے، جب وہ گئے میں 7 سال کا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے جب میرے والد دنیا سے گئے میں بھی 7 سال کا تھا، آج میں 30 سال سے زیادہ عمر کا ہو گیا ہوں۔ میرے کانوں نے صحابہ کی آواز کے علاوہ ان 30 سالوں میں کچھ سنا ہی نہیں۔ میرے کانوں نے ابو بکر کی عظمت کے سوا کچھ سنا ہی نہیں، عمر کے عدل کے سوا کچھ سنا ہی نہیں، عثمان کے حیا اور سخا کے سوا کچھ سنا ہی نہیں، علی کی جرأت اور ہمت کے سوا کچھ سنا ہی نہیں، امیر معاویہ کی سیاست اور سیادت کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ میرا بھائی کہنے لگا فاروقی صاحب آپ مجھے اپنے ساتھ گارڈ ہی رکھ لیجئے، آپ کی زندگی مشکل میں ہے، آپ کو بچانے کے لیے اگر میری جان چلی جائے گی تو میں سمجھوں گا میں اپنے والد کی سنت کو زندہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا دنیا میں ایک جماعت یعنی ہماری جماعت ایسی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے کیسے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، الحمدللہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ڈٹے ہیں یا نہیں ڈٹے؟ صرف جو ڈٹے ہیں وہ بھی اب آپ دیں گے، ڈٹے ہیں یا نہیں ڈٹے؟ الحمدللہ۔ بات اعظم طارق کی آئی، رات میں کھانے وال میں تھا تو میں نے وہاں بھی کہا، میں نے کہا میرا قائد اعظم طارق اتنی عظمتوں والا ہے، 2006 یا 7 کا قصہ ہے، متحدہ مجلس عمل کا دور ہے، متحدہ مجلس عمل کے دور میں مولانا اعظم طارق شہید ہو چکے ہیں۔ اسمبلی میں شیخ رشید کہتے ہیں میرے ساتھ زبیدہ جلال وزیر تعلیم زبیدہ جلال بیٹھی ہیں، انہوں نے بیٹھے ہوئے میرے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کی تو اتنے میں متحدہ مجلس عمل کے کچھ علماء آ گئے۔ وہ جب اسمبلی میں داخل ہوئے تو شیخ رشید نے کہا کہ بی بی سر تے دوپٹہ کر لیں، مولوی آگے نے، سر تے دوپٹہ کر لیں مولوی۔ اس نے یوں دیکھا، دیکھ کے ہنسی، مسکرائی، مسکرا کے کہنے لگی اے او مولوی نہیں، اے او مولوی نہیں، وہ تو ایک تھا جب وہ اسمبلی میں آتا تھا دوپٹہ لینا نہیں پڑتا تھا، خود ہی روب سے در پہ آ جاتا تھا، اور اسے اعظم طارق کہتے ہیں۔
کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا 52 گولیاں کھانے کے بعد اس کا تو چہرہ بھی سلامت نہیں. میں نے کہا ان چہروں پر دیکھو، ان کا ایمان اب بھی سلامت ان کی نظروں میں ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ 10,000 لاشیں مولی گاجروں کی طرح، مولی گاجریں نہیں، مولی گاجروں کی طرح کٹوا کے آئے. یہ بڑی عید پہ قربانیاں نہیں ہوئی، ماؤں کے لال ذبح ہوئے ہیں، بہنوں کے بھائی گئے ہیں، بیوہ عورتوں کے سرتاج گئے ہیں، بھانجیوں کے ماما گئے ہیں، بھتیجیوں کے چچا گئے ہیں. 10,000 لاشیں اٹھانے کے باوجود کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ہم نے کسی کو ہتھیار اٹھانے کے لیے کہا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہو ہم نے کسی کو میدان عمل میں نکلنے کا کہا ہو؟ ہاں، ہمارا میدان عمل یہ ہے، ہمیں ایک گولی لگتی ہے، پہلے اگر زبان پر ایک صحابہ کا ترانہ ہے تو گولیاں لگنے کے بعد 10 ترانے آ جاتے ہیں. ہم تو ظلم سہ کر بھی کہتے ہیں صحابہ پر ظلم ہوا، ہم بھی مظلوم ہیں، صحابہ بھی مظلوم ہیں، حسین بھی مظلوم ہیں، عثمان بھی مظلوم ہیں، فاروق اعظم بھی مظلوم ہیں کہ جنہیں مسجد نبوی میں قتل کر دیا گیا، علی بھی مظلوم ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں، مظلوموں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ ابھی حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ گزشتہ محرم الحرام میں الحمدللہ ہم کئی دہشت گردی کی FIRs اس ضلع میں کروا چکے ہیں. پہلے گستاخی کوئی اور کرے پکڑے ہم جائیں، گالیاں کوئی اور صحابہ کو دے گرفتاریاں ہماری ہو جائیں، مارے کوئی اور مقدمے ہم پہ قائم ہو جائیں. ہم نے رستہ نہیں بدلا، ہم نے طریقہ بدلا ہے. اب جو بھونکے گا وہی جیل جائے گا، اب جو بھونکے گا، اب جو بکواس کرے گا وہی جیل جائے گا. کیونکہ یہ صحابہ کے دیوانے جب تک میدان میں ہیں ابو بکر کی عظمت کا تحفظ ہوتا رہے گا. ہوئے گا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عمر کی عظمت کا تحفظ ہوگا، عثمان کے حیا اور سخا کا تحفظ ہوگا، علی المرتضیٰ کی جرت اور طاقت کا تحفظ ہوگا، حضرت امیر معاویہ کی سیاست اور سیادت کا تحفظ بھی ہوگا، حسن اور حسین کی محبت کا تحفظ بھی ہوگا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو پھر آخر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. ہاں جی، ہاں جی، ہاں ہاں چلو جمعہ دن نماز تو بعد کر دیں. ہاں